حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ہے جو محمد الرسول اللہ کا دفاع کرے گا، کون ہے جو محمد رسول اللہ کے سامنے آ کر مشرکین کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، 5 صحابہ کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تلواریں لیتے ہیں، دشمن کے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن آگے بڑھتا ہے، ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے، وار کو روکتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، تیسرا بڑھتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، چوتھا بڑھتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بالآخر یہ زیاد بن سکن جو ہیں یہ باقی بچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، حتیٰ کہ دفاع کرتے کرتے یہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور 12 کے قریب زخم ان پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کسی نے سوال کیا علی تمہیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، تمہیں اپنے نبی سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کان احب الناس الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں اپنے مالوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ماؤں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، اور حتیٰ کہ ایک پیاسا آدمی، سخت پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو، جس طرح ٹھنڈا پانی وہ پسند کرتا ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، راز کے کل جہاں، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ خطبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو امت کے ذمے ہیں، ان میں سے دو کا بیان جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانا، دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا حق جو امت پر فرض ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنا. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ پوری کائنات سے بڑھ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے. قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام عالی شان آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے. سورت کا نام سورہ توبہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تمہارے باپ
تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار اور وہ مال تجارت جس کو تم کماتے ہو اور اس کے نقصان سے بھی ڈرتے ہو، اور وہ بلند و بالا عمارتیں، بلڈنگیں، مکانات جن میں تم رہتے ہو، یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی والد اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چل رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں ایک میری جان ہے، اب میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی عزیز نہیں سمجھے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ پوری کائنات اور میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں عمر، اب بات بنی ہے، اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر بحیثیت مسلمان ہونے کے، یہ فرض اور لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، اور کتنی محبت تھی ان لوگوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ رات گزارتا تھا کہ کہیں رات کو آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو میں آپ کے لیے پانی پیش کروں، اور آپ کا خیال رکھتا تھا۔ تو میری اس خدمت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مجھ سے فرماتے ہیں، اے ربیعہ اسلمی، سلینی، مجھ سے کچھ مانگو، مجھ سے کچھ سوال کرو، مجھ سے کچھ مانگو، کیا چاہتے ہو؟ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے والے ہیں، اور صحابی کا یہ بھی ایمان ہے کہ میں جو کچھ بھی مانگوں گا مجھے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ نصیب ہو جائے گا۔ مگر ان لوگوں کی سوچ ہمارے لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ آج اگر ہی سوال ہم سے ہو تو اس کا جواب ہمارے نزدیک
یہی ہوگا، کوئی مال مانگ لے گا، کوئی زمین مانگ لے گا، کوئی نوکری مانگ لے گا، کوئی عہدہ مانگ لے گا، لیکن قربان جائیے ان لوگوں کی محبت پہ، ان لوگوں کے ایمان پہ کہ وہ دنیا کا مال و دولت نہیں مانگتے، دنیا کا عہدہ نہیں مانگتے۔ فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ربیہ اسلمی کو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوال کرتے ہیں او غیر ذالک، ربیہ کچھ اور، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ حضرت ربیہ اسلمی پھر وہی جواب دیں ہوا ہاکذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بس میرا یہی سوال ہے۔ گویا ربیہ اسلمی یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ اسلمی سے 1000 بار بھی سوال کرتے تو ان کا یہی جواب ہوتا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں، مجھے آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا ایک انداز تھا، اور ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس قدر عظیم تھی، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے اندر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، ان سرداروں کے ورثاء نے خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے سولی پہ لٹکانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور جب خبیب کو دیکھا تو یہ مذاق میں کہتے ہیں خبیب آج تو تم ہمارے نرغے میں ہو، تمہارے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش آج تمہاری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے۔ تو حضرت خبیب کا جواب جو ابو سفیان جب یہ سنتا ہے کہ خبیب یہ جواب دیتا ہے کہ واللہ انی لا احب ان اکون فی اہلی ومالی سلیما معافی ویصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشوکہ، فرماتے ہیں تم نے تو اتنی بڑی بات کر دی ہے، خبیب تو یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے، خبیب تو اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہے ما رأیت من الناس احدا یحب احد کحب اصحاب محمد محمدا، کہ لوگوں میں نے لوگوں میں کوئی اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنی چاہت کرنے والا، اتنی جان نثاری والا، اتنی دلیری اور بہادری والا کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسے نہ میں نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اس قدر دلیری، اس قدر ایمان۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے صحابہ کی محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور صحابہ کے انداز بھی بڑے نرالے، محبت کے انداز بڑے عجیب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری کے مہمان ٹھہرے۔
کہتے ہیں میں نے خادم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجتا، جب وہ بچا ہوا کھانا لے کے واپس آتا تو میں اپنے خادم سے یہ سوال کرتا کہ میرے محبوب نبی نے کہاں کہاں پہ ہاتھ لگا کے کھانا کھایا ہے۔ میں اس برتن میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتا، اور جہاں سے میرے نبی نے کھانا کھایا تھا وہاں ان انگلیوں پہ میں اتنا ہاتھ پھیر کے اس کھانے کو، اس جگہ کو، ان نشانوں کو تلاش کر کے وہاں پہ انگلیاں لگا کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ یہ ان کی محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہر کسی کا انداز ایسا نرالا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو انداز ہے، ایسا انداز کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا۔ دنیا ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی جس طرح کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دینے کے بجائے فرماتے ہیں ما عادت لہا، قیامت کا پوچھتے ہو، قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں انی احب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کو تو نہیں جانتا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2639 ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرماتے ہیں انک مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ رہوگے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رب کا پیغام لے کر آ گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69، اللہ رب العالمین کا پیغام آ گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ لوگ قیامت کے دن بھی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ان سے بڑھ کر کسی کا ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ جو تھے، اللہ رب العالمین نے اس طرح ان لوگوں کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہجرت کے وقت نکلے اور پیچھا کرتے کرتے سراقہ بن مالک پہنچ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ اتنا قریب ہو گیا ہے کہ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے ساتھ بھی عظیم محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں ما یبکی کا،
ابو بکر تم کیوں روئے ہو؟ تمہیں کس بات پہ رونا آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی وجہ سے نہیں رویا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات سے رویا ہوں کہ کہیں یہ دشمن آپ کو ختم نہ کر دے، آپ پہ حملہ نہ کر دے، کہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دستے دعا دراز کیے، اللہم اکفینیہم بما شئت، یا اللہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ تیرا دشمن ہے، یہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر عرش والے رب تو محافظ ہے، حفاظت کرنے والا تو ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے، اس کا مقابلہ ہم نہیں لیکن تو کر سکتا ہے۔ اتنی دعا کر بد دعا کی دیر تھی کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت اور پیار اتنا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی پرواہ کی نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے۔ جب غار میں پہنچتے ہیں وہاں بھی یہی کیفیت ہے، نا کا زہر سہ لیتے ہیں مگر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بیدار کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، ان لوگوں کا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ لوگ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور پھر ان کے محبت کی انداز صحیح بخاری کی روایت ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، زندگی کے آخری ایام تھے، میں اپنے ابا حضور کے گھر میں آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتے ہیں عائشہ جب پیارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ کون سا دن تھا؟ ہم عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابا جی سوموار کا دن تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عائشہ مجھے لگتا ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا آج بھی سوموار کا دن ہے۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ سوموار کا دن جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر کو بھی لگتا ہے کہ آج رات ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ہر لمحہ قدم قدم پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے تذکرے کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا یہ دنیا کا عادل حکمران جب زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، بیمار ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، کہا بیٹا لگتا ہے تیرے باپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور تیرا باپ آج دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ایک کام کرو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور جا کے میرا سلام پیش کرنا، اور ساتھ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے آیا ہوں، کیونکہ آج تیرے باپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین
آج اس کی عمارت ختم ہو جانے والی ہے، جا کے کہنا آپ کا بیٹا عمر تمہیں آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ گئے، اجازت طلب کی، گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اور رو رہی ہے۔ عبداللہ گئے، سلام پیش کیا، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے پیغام دیا کہ جا کے اجازت طلب کرنا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو حجرہ رسول میں جہاں پہ، اور ان کی محبت کے انداز بھی عجیب ہے، کہنے لگے جا کے کہنا اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ میں دفن ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عبداللہ کی بات سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہ حضور جن کے گھر میں میں نے زندگی گزاری، جنہوں نے میری گود میں اپنی جان اپنے رب کے حوالے کی، جب جن کے پاس میں ہوتی تھی تو میرے بستر پہ جبریل وحی لے کے آ جایا کرتے تھے۔ عائشہ کو اپنے خامد سے محبت بہت ہے۔ عائشہ چاہتی تو یہ تھی کہ جس طرح دنیا میں زندگی بسر کی ہے اسی طرح آخرت کا سفر بھی محمد الرسول اللہ کے پہلو میں گزارے، مگر آج عمر نے سوال کیا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، آج عائشہ اپنی اس خواہش کی قربانی دے کے عمر کو اس وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہے، اجازت دے دی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بیٹے واپس جاتے ہیں، جب یہ واپس پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ واپس آ گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دو بھی، آپ سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بیٹا کیا جواب دیا ہے ماں جی نے؟ کہا ابا جی آپ کی دلی خواہش جو ہے انہوں نے پوری کر دی ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمر کو زندگی بھر میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے وہ خوشی نصیب نہیں ہوئی جو آج امی عائشہ کے اجازت دینے سے عمر کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ ان کے ایمان تھے، ان کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار کی ایک جماعت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1823 ہے، انصار کی ایک جماعت بیٹھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کو، آپ کی محفلوں کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کی واعظ و نصیحت کو یاد کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں ہیں اور یہ صحابہ انصار بیٹھے رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھا صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یبکیکم، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم روتے ہیں، اس بات پہ روتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے
قرآن سنتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، نہ جانے آپ کے بعد ہمیں کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا نہ ہو۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پلٹتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور صحابہ تو آپ کی پریشانی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف سخت ہے، سر میں شدید درد ہے، جسم اٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، اپنے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو واعظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر پہ بیٹھ کے آخری واعظ تھا، جو زندگی کا آخری واعظ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ بیٹھ کے دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا، لوگوں، یہ انصار صحابہ جنہوں نے گھر سے لٹے پیٹے صحابہ کو سہارا دیا، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، جنہوں نے اپنے مال پیش کیے، جنہوں نے اپنے بیٹے پیش کیے، یہ انصار میری جماعت ہے، ان میں سے جو نیکی کرے اس کی قدر کرنا، اور جس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی غلطی کو پکڑنا نہیں ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، اور ایسے ایسے منظر ہیں کہ شاید تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے تو بنو دینار کی ایک عورت جس کا خاوند جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے، جس کا بھائی جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے، جس کا باپ بھی جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے، جب لوگ واپس آتے ہیں تو یہ سوال کرتی ہے، لوگوں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سوال یہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کرتی ہے، جواب ملتا ہے، بی بی تمہارا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ دوسرا ملتا ہے، اس سے سوال کرتی ہے، اس نے کہا بی بی آپ کا باپ شہید ہو چکا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تیسرا ملتا ہے، کہا تمہارا تو بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ کہا مجھے باپ کی شہادت کی، بھائی کی شہادت کی، شوہر کی شہادت کا غم نہیں ہے، مجھے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کی پیاس ہے۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ یہ عورت محمد رسول وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے پیغمبر آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، باپ کی شہادت کا غم بھول گیا ہے، بھائی کی شہادت بھول گئی ہے، شوہر کی شہادت بھول گئی ہے، صرف آپ سلامت ہے تو میری کائنات سلامت ہے۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے۔
ان لوگوں کا پیار ہے، ان لوگوں کی چاہت ہے۔ اور دوسری طرف سیرت ابن ہشام کے اندر ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں، غزوہ احد ہے، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ غزوہ احد، اس کے اندر مسلمانوں کے کچھ حالات بڑے ناساز ہو گئے، پریشانی کا باعث بنے، کچھ غلط فہمیوں کے اندر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا۔ تو اسی غلط فہمی میں لوگ کچھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے، کچھ نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، تو اسی دوران میں مشرکین نے محمد رسول اللہ کا گھیرا کر لیا، گھیراؤ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون ہے جو محمد رسول اللہ کا دفاع کرے گا؟ کون ہے جو محمد رسول اللہ کے سامنے آ کر مشرکین کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، 5 صحابہ کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تلواریں لیتے ہیں، دشمن کے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن آگے بڑھتا ہے، ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے، وار کو روکتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، تیسرا بڑھتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، چوتھا بڑھتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، بالآخر یہ زیاد بن سکن جو ہیں یہ باقی بچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، حتیٰ کہ دفاع کرتے کرتے یہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور 12 کے قریب زخم ان پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی سے ان دشمنوں کو ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الگ جگہ پہ بیٹھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاؤ میرے زیاد کو لے کر آؤ۔ اور یہ زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو دیکھتے ہیں، صحابہ نے اٹھایا ہوا ہے، زخمی حالت میں ہیں، اور یہ لا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں بچھاتے ہیں، حضرت زیاد کا چہرہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہے اور ان کی جان جو ہے یہ اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کا ایمان تھا، ان لوگوں کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک بیان کرتے ہیں، احد کا میدان ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دفاع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دشمن سے لڑتے ہیں۔ جب صحابہ یہ جنگ کا منظر ختم ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے، مجھے سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہے، جاؤ اس کی خبر لے کے آؤ۔ غالباً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یا زید بن حارثہ میں سے ایک آدمی کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خبر لے کے آتا ہوں۔ گئے، جا کے خبر لی، دیکھا تو یہ آخری لمحات میں ان کے جسم زخمی ہے، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ زخمیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک یہ آواز دیتے ہیں سعد بن ربیع، وہ لوگوں تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں، ہم تمہیں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ۔ کہنے لگا، میری حالت کو دیکھو، میں جانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میری 2 باتیں تم یاد رکھنا۔ ایک تو جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو جا کر محمد الرسول اللہ کو میرا سلام پیش کرنا، اور دوسری بات فرمایا، میری قوم کے لوگوں کو پیغام دینا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جب تک تم میں ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر ایک آدمی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پریشانی ہوئی، تو قیامت کے دن تمہارا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے ایمان، ان لوگوں کی محبت ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، علی تمہیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، تمہیں اپنے نبی سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کان احب الناس الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظما۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں اپنے مالوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ماؤں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، اور حتیٰ کہ ایک پیاسا آدمی، سخت پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو، جس طرح ٹھنڈا پانی وہ پسند کرتا ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت ہے، اس سے بڑھ کر ہم اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف بیٹھتی ہیں۔ ام ہانی کہتی ہیں میں بھی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک پیالہ پیش ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں سے پیا، اور پینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ کہتی ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن دل میں خیال آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیالہ مجھے پیش کیا ہے، روزہ تو توڑا جا سکتا ہے مگر محمد الرسول اللہ کا فرمان نہیں موڑا جا سکتا۔ کہنے لگی روزہ تھا، لیکن حضور کی محبت میں، حضور کے حکم پہ نثار ہونے کے لیے میں نے وہ پیالہ لیا، پی لیا۔ پینے کے بعد میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے کی حالت میں تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن آپ کی محبت نے، آپ کے پیار نے، آپ کی چاہت نے مجھے جو ہے یہ پانی یہ پینے پہ مجبور کر دیا ہے، میں نے روزہ توڑ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام ہانی کیا یہ روزہ جو تم نے توڑا ہے یہ تمہارے ذمہ کوئی تمہارا روزہ رہتا تھا جس کی تم نے قضا دی ہے؟ کہنے لگی قضا تو نہیں تھی، بس یہ نفلی روزہ تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو لہذا ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق محبت ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق کو ادا کریں۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آپ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔